حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کال آیا تھا میرے سامنے کہ اگر آپ کی منزل صحیح ہے تو راستہ چاہے جس طرح ہو پھر پرواہ مت کرو. کیا؟ اور اگر آپ کی منزل صحیح نہیں ہو راستہ جتنا بھی خوبصورت ہو تو پھر احتیاط کرو, پھر قدم تو ہمارا کیا ہے, اللہ کا ذکر کرتے ہیں صحیح ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, راستہ صحیح ہے. کیا ہے؟ بزرگوں کی زیارت اس میں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اس میں, مجدد رسانی کی زیارت اس میں, خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اس میں, ہمارے جتنے اکابر اس کی زیارت اس میں, ابو بکر صدیق کی زیارت اس میں ہوئی, حضرت ابو ہریرہ کی زیارت اس میں ہوئی, عبداللہ ابن مسعود کی زیارت اس میں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کثرت سے اس میں ہوئی, حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت لوگوں کو کثرت سے اس میں ہوئی, حضرت داؤد علیہ السلام کی زیارت اس میں ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت لوگوں کو ہوئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت اس میں ہوئی. مجھے بتاؤ یہ اتنے بڑے بڑے خواب مبشرات ایک آدمی کو تو نہیں دیکھتے نا, ہزاروں نے دیکھے. یہ سلسلے کی صنعت کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ایک بچے نے خواب دیکھا ہے کہ اس کو ایک بزرگ کنس پڑھا رہا ہے, اور کنس پڑھاتے پڑھاتے جب وہ اٹھا, اس کا اتنا نورانی چہرہ جب وہ جانے لگے تو کسی نے کہا آپ نے اس کو پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا یہ امام ابو حنیفہ ہے. میرے سلسلے کا ہے, ہم نے اجازت دی ہے. تو بھاگتا ہوا کہ حضرت سے ہاتھ ملا, حضرت میرے لیے دعا کرے. اب بتاؤ آپ لوگ خواب دیکھو تو واہ آسمان مراقبہ کرے, دوسرا دیکھے تو ہم کرے تو چمتکار ہے, تم کرے تو بلاتکار ہے. یہ باتیں مجھے ہضم نہیں ہوتی. ابھی ایک خاتون نے خواب دیکھا آپ علیہ السلام کی زیارت اسے نصیب کا, حضور نے فرمایا جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ ٹھیک ہے, اسی کو اختیار کرو. ابھی تیسرا وظیفہ اس کا چل رہا ہے. یہ ایک خواب تھوڑی, ایک بندے نے ابھی خواب دیکھا ہے, یہ میں نے دکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب عرض کرتے یا رسول اللہ اپنی ٹوپی, فرمایا میں نبی اپنی ٹوپی کسی کو نہیں دیتا, مہر دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کہا انہوں نے آپ علیہ السلام نے مہر لگائی, اس کے ساتھ نیچے آپ کی مہر لگی. یہ مبشرات کم ہے, باقی باتیں اسرار کی میں چھپاتا ہوں, تم لوگوں کو بتاتا نہیں. اتنی بڑی صنعت اور اتنی بڑی مہر میرے لیے کافی ہے. اس کے بعد میں کسی کی تقریر اپنے ساتھ لکھوں یہ بےدبی ہو جائے. میرے عرض یہ کہ جب انسان صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہر اس بزرگ کو حکم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا فیض منتقل کرو. کیا؟ اور اللہ اس پر قادر ہے. کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ جی یہ نہیں ہے تو آپ اللہ کو قادر نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے دینے میں نہ وجود کا محتاج ہے نہ روح کا محتاج ہے. چاہے تو اس کو بدن سے دے دے, چاہے تو اس کو روحانی طور پہ دے دے. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے, اویسی صحیح ہے. بات کرو دلیل کے ساتھ. میں نے ایک خواب دیکھا ہے, میں آپ کو اس لیے نہیں بتاتا, لیکن میں اس میں سند بیان کر رہا ہوں, اور اس سند میں اس طرح بیان کرو کہ میں کرسی پہ بیٹھ کے اپنی سند بیان کر کے میں نے امام جعفر صادق سے, کیا میں نے امام جعفر صادق سے, انہوں نے اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے, انہوں نے سلمان فارسی سے, انہوں نے ابو بکر صدیق سے, اور انہوں نے حضور سے. دوسری سند میں بیان کرتا ہوں, میں نے شیخ ابو الحسن شاذلی سے, انہوں نے حضور سے. یہ بیان کرنا اس کو کہتے ہیں اویسی سند. کیا یہ تو ہم نے نہیں سنا تھا, اور یہ تو تم نے نہیں سنا تھا, اور یہ تو فلاں ہے. مجھے شیخ ابو الحسن شاذلی سے ملا, اللہ نے وہاں سے دیا, میں اسی کا نام لوں گا. سلسلہ شاذلیہ, نقشبندیہ شاذلیہ, یہ تم اس کو خلاف سنت ثابت کرو. ظاہری سند بھی موجود ہے,